آئے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت میں گھر کے اندر بیماریاں رہتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں اور غریب بھی ہوں، غربت بھی ہے اور بیماری بھی گھر پر ہے، تو آپ نے حضرت امام زین العابدین نے جو نسخہ بتایا نا، وہ یہ بتایا کہ اپنے گھر کے اندر اذان کہا کرو، اپنے گھر کے اندر اذان کہا کرو۔ تو حضرت حشام نے اس بات کو یعنی کہ گھر پر عمل کیا، اذان گھر میں شروع کی، تو اللہ نے بیماریوں کو بھی دور کر دیا، اللہ نے غربت کو بھی دور کر دیا، غربت کو بھی دور کر دیا۔ اور پھر ایک ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا جب میں نے یہ عمل دیکھا، مجھے تو وہ حضرت امام زین العابدین نے نہیں فرمایا تھا، لیکن حشام چونکہ میرا دوست تھا، میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے بھی اپنے گھر کے اندر یہ عمل شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مصیبتوں کو بھی ٹال دیا۔ تو گھروں کے اندر یہ عمل دہرایا جائے، گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ایک صحابی گزرے ہیں، عبد الرحمن، حضرت ابو سعید خدری نے انہیں فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ تمہیں جنگل اور جنگل کے اندر رہنا، اپنی بکریوں کو پالنا بڑا پسند ہے، جنگل میں رہتے ہو، پہاڑوں میں۔ جی حضرت میں اپنی بھیڑ بکریوں کو وہاں چراتا ہوں۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس جنگل پہاڑوں کے اندر بلند آواز سے تم اذان کہا کرو، بلند آواز سے اذان کہا کرو۔ یہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک جائے گی، جو چیز جن و انس تو سنیں گے وہ بھی تمہارے حق میں گواہی دیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ذرہ جو ریت کا آپ کو زمین پر پڑا نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں بے جان ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، ہر چیز اذان کہنے والے کے حق میں گواہی دے گی، اذان کہنے والے کے حق میں۔ تو یہ اذان کہنا جو ہے وہ چونکہ آج شام کو کلخانی کا پروگرام ہے نا، ہمارے دوست قاری محمد بلال مؤذن تھے وہ، اور میں نے اذان کا ٹاپک سے شروع کر دیا، شعر دیا کہ اذان کی اہمیت کیا ہے، پھر اسی بہانے سے اذان کی تاریخ بھی بتا دی کہ کہاں سے شروع ہوئی، اور اذان کے الفاظ اور اذان کی اہمیت۔ اب سنیے کہ اذان دینے والے کی اہمیت کیا ہے۔ جہاں تک آواز جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز، ہر چیز اس اذان دینے والے کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ہمیں کیا شکوہ شکایت کسی سے کہ یہ شعبہ جو ائمہ مؤذنین کا شعبہ جو شروع سے لے کر آخر تک آج بھی یہ معزز سمجھا جاتا رہا اور سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اس وقت پرفتن دور کے اندر کچھ لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسجد کا مؤذن ہے، یہ مسجد کا مولوی امام ہے، یہ تو مسجد کا خادم ہے۔ ایک شخص ہمارے خادم سے کہنے لگا ارے ذرا اپنے اوقات میں رہا کرو، خادمی کی اوقات میں۔ مجھے کہا گیا، میں نے کہا ارے اس کو جواب کیوں نہیں دیا، میں خادم ہوں تو مسجد کا خادم ہوں، تمہارے باپ کا خادم نہیں، اللہ کے گھر کا خادم ہوں۔ تو یہ شعبہ جو عظیم تھا یہ عظیم ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر چیز اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت کا دن ہوگا نا، آخرت کا دن، تو آخرت کے دن میں مؤذنین کی گردنیں بلند ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں بلند، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ان کی گردنیں بلند ہوں گی، وہ سب سے زیادہ قد و قامت میں نظر آ رہے ہوں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اذان کے لیے لوگوں کو بلایا ہے، اذان کے لیے لوگوں کو بلایا ہے۔ تو لہٰذا یہ معزز پیشہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، یہ نماز سے باہر نکلنے کے بعد خسر بسر نہیں ہونی چاہیے اس کے متعلق، یہ عظیم پیشہ ہے، عظیم پیشہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الدیق، یہ مرغا جو ہے اس کو گالی نہ دیا کرو۔ کس کو؟ مرغ ہے نا، حدیث پاک میں ترمذی فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ صبح کے وقت میں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ارے حدیث پاک میں آیا مرغ وہ اللہ اکبر کہہ کر نہیں جگاتا، اس کی فطرت میں ہے وہ صبح کے ٹائم
اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضور نے منع کر دیا کبھی اپنے جانور پر غصے ہو کر ان پر لعنت ملامت نہ کرنا، اس وجہ سے کہ یہ تمہیں اذان کے لیے نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ارے جو مؤذن پنجگانہ سپیکر پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ میں تو کافی کچھ پڑھ کر بیٹھا تھا مطالعہ کر کے، لیکن اسی پر چونکہ ٹوپی بج گئی ہے نا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔